بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب عورت یہ 3 گناہ کرتی ہے تو اس کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ وہ 3 یہ ہیں: نمبر 1، شوہر کی نافرمانی کرنا۔ یاد رہے، شوہر کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر پانی پھیر دیتی ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک انسان کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسلام میں عورت کو وہ مقام دیا ہے، عورت کو شوہر کی مکمل فرمانبرداری کا حکم دیا ہے۔ اگر شوہر بیوی کو کسی بات سے منع کر دے تو بیوی کے لیے شوہر کی بات ماننا لازم ہی نہیں، فرض ہے۔ اگر نہیں مانے گی تو گناہ گار ہوگی۔ ایک صحابہ اکرام کہیں لمبے سفر کے لیے جا رہے تھے۔ جانے سے پہلے اس نے ضرورت کا سارا سامان اپنی بیوی کو مہیا کیا۔ جانے سے پہلے کہا، جب تک گھر میں واپس نہ آ جاؤں تب تک میرے بغیر تو نے گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا، کہیں نہیں جانا۔ ضرورت کا کھانے پینے کا سارا سامان، تمام اشیاء بیوی کے ہاں مہیا کر کے گھر سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد اس کی بیوی کا، اس عورت کا ایک باپ بیمار ہو گیا۔ اب اس سے باپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے باپ کے پاس جانا تھا۔ اب اس صحابیہ عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیغام بھجوایا اور کہا، یا رسول اللہ، میرے باپ بیمار ہو گئے ہیں اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میرے شوہر سفر کے ارادے سے گئے ہوئے ہیں اور میرے شوہر نے کہا تھا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تو نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ میں نافرمانی نہیں کرنا چاہتی، یا رسول اللہ، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میرے باپ بیمار ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرو، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شوہر کی فرمانبرداری کرتے ہوئے باپ کی عیادت کے لیے نہ گئی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا اس کے باپ کی وفات ہو گئی ہے۔ سوچنے لگی، اب میں کیا کروں؟ باہر جاتی ہوں تو شوہر کی نافرمانی ہوتی ہے اور دوسرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس سے آخری ملاقات تو نہ ہو سکی لیکن آخری دیدار تو ضروری ہے۔ اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھجوایا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ انتقال کر چکا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے جاؤں، آخری بار دیدار کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تمہارے شوہر جو کہہ کر گئے تھے، میرے بغیر تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، شوہر کی فرمانبرداری کرو، اسی عورت نے ایسا ہی کیا، اپنے گھر میں ہی رہی۔ باپ بیمار ہوا، یہ نہیں گئی، باپ فوت ہو گیا، یہ عورت نہیں گئی، باپ مر جانے پر بھی شوہر کی نافرمانی نہیں کی۔ کچھ دن ہوئے، شوہر بھی واپس آ گیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کروانے کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، مبارک ہو تجھے جو تو نے اپنے شوہر کی فرمانبرداری کی ہے۔ تیرے شوہر نے کہا تھا تو انہیں گھر کے اندر ہی رہنا ہے، بلکہ 4 دیواری میں ہی رہنا ہے، باہر نہیں جانا، باہر نہیں نکلنا، تو تو نے اپنے شوہر کی فرمانبرداری کی ہے، تیرے شوہر کی فرمانبرداری کے صدقے اللہ نے تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے۔ شوہر کی فرمانبرداری کا یہ مقام ہے کہ باپ کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ جو عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب عذاب کا نشانہ بنتی ہے۔ عورتوں کی بربادی کا دوسرا، جب وہ اپنے شوہر کے سامنے اس کی ماں کے خلاف ایسے جملے بولتی ہے، ایسی باتیں کرتی ہے جو بیٹے کو ماں سے دور کر دیتا ہے، یہ ان کے دلوں میں ماں کے لیے نفرت پیدا کرتی ہے۔ یہ جملے بیوی کی بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا گزر قبرستان سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورت ہے جو قبر کے سرہانے بیٹھی زور و قطار رو رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا علیہ السلام نے اس عورت کی قبر قریب آئے اور پوچھا، عورت تو کون ہے؟ اس قبر پر بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ اور عورت نے کہا، یہ قبر میری بیٹی کی قبر ہے،
میری بیٹی جوان تھی، 1 سال اس کی شادی کو نہیں ہوا تھا، یہ موت کے خلافت میں آ کر قبر کے اندھیرے کوٹری میں جا گری سو گئی ہے۔ میری کوئی عزیز و وقار نہیں ہے، میرا رشتہ دار نہیں ہے، میرا باپ ایمان نہیں ہے، فوت ہو گئے ہیں۔ ایک ہی تھی، اس کے بعد میری بیٹی تھی، اس نے میری بیٹی کے سنبھال لیا، اب رو رو کر موت مانگ رہی ہوں۔ یا اللہ مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ سلا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عورت اگر تیری بیٹی زندہ سلامت قبر سے باہر نکل آئے تو اپنی بیٹی کے حال سے ادا بھی یہیں سلامت قبر سے باہر نکل آئے اور اپنی بیٹی کے حال سے ادا بھی ہو جائے تو پھر کیا صبر کر لے گی اور پھر تو واپس گھر چلی جائے گی۔ عورت نے کہا، حضرت 6 سال کا کچھ عرصہ گزر گیا، قبر پر بیٹھ کے روتی رہتی ہوں، اگر میری بیٹی مجھے اپنے حال سے ادا کر دیتی ہے تو میں صبر کر کے جاؤں گی اور واپس اپنے گھر میں چلی جاؤں گی۔ حضرت سیدنا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد قبر کے سرحانے آئے اور آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آواز دی، قبر سے باہر نہ آئی، اور دوسری بار آواز دی، فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آؤ، اور دوسری بار بھی لڑکی باہر نہ آئی۔ تیسری بار آپ نے آواز دی، فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا، ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر، قبر میں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تیسری بار آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا تو ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر، تو ایک دم قبر پھٹی اور وہ سفید لباس میں اپنے جسم سے اپنے سر میں مٹی جھاڑتے جھاڑتے ایک لڑکی باہر نکلی۔ حضرت عیسیٰ دیکھ کر حیران رہ گئے، اس لڑکی کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے پوچھا، اے عورت، تو میری پہلی آواز سے قبر سے باہر کیوں نہیں نکلی؟ اتنی دیر سے قبر سے باہر کیوں نکلی ہے؟ اس لڑکی نے کہا، حضرت ابا، جب آپ نے مجھے پہلی آواز دی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو میری قبر کے اندر بھیجا۔ فرشتہ آسمان سے زمین پر اترا، پھر قبر میں آیا، اور اس فرشتے نے میری ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا، میرے اعضاء کو جوڑا۔ جب آپ نے دوسری آواز دی تو اس نے میرے جسم پر روح پھونکی۔ جب میرے اندر روح ڈال دی گئی تو میرے کانوں نے سننا شروع کیا، اور جب آپ نے تیسری آواز دی تو ایک دم میں ڈر گئی اور سہم گئی، اور دہشت کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اس سوچ کی بنیاد پر کہ کہیں قیامت کی آواز تو نہیں، کہیں یہ سور پھونکنے کی آواز تو نہیں، اس حرکت سے قیامت کا نام سن کر دہشت کی وجہ سے میرے بال سر کے سفید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد عورت نے اپنی قبر میں روتی ہوئی ماں سے مخاطب ہو کر کہا کہ 6 سال قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، روتے روتے جس ماں کی آنکھیں نبینی ہونے والی تھی، اس ماں سے مخاطب ہو کر کہا، کہنے لگی، ماں، تو نے دوسری بار مجھے موت کی شدت سے پر مجبور کیا۔ ماں نے کہا، بیٹی، مجھے اتنا تو بتا دے کہ قبر کی زندگی کیسے گزار رہی ہے۔ اس نے کہا، ماں، میں نے اپنی زندگی میں کیسا گناہ کیا تھا؟ جب میری شادی ہوئی تھی، میں نے اپنے شوہر کو اس کی ماں کے خلاف بات کر کے اس کی ماں سے دور کرنا چاہتی تھی۔ میں نے غیبتیں کر کے اب اس کی ماں سے اس کو دور کر دیا، اور اس کی ماں روتی تھی اور بددعائیں دیتی تھی۔ میں اس کی ماں کی جھولی خالی کر دی، اس کے بیٹے کو اس سے جدا کر دیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا ہے۔ اے اسلام کی مقدم شہزادیوں، اگر تم چاہتی ہو کہ آخر کا سفر آسان رہے، قبر کی منزل آسان ہو، خدا را کسی کے بیٹے کو اس کی ماں سے جدا مت کرنا۔ ماں کے لیے بیٹے کے دل میں نفرت پیدا کرنا۔ حضرت امام جعفر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں جو عورت کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں اور بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ پہلا گناہ شوہر کی ناشکری، دوسرا گناہ غیبت کے ذریعے ایک بیٹے کو ماں سے جدا کر کے، تیسرا گناہ شوہر کی نافرمانی کرنا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین،
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو شیئر کریے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔